حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک غریب خاتون تھی اور اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اس سے وہ اون خرید کر سوت کی اڑیاں بنایا کرتی تھی اور اس میں گزر بسر کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ خاتون اڑیاں تیار کر کے سر پہ رکھ کر بازار فروخت کرنے ہی جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک اڑی اٹھا کر لے گیا تو وہ خاتون بہت پریشان ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کا اڈی لے جانے کا واقعہ سنایا اور عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے، ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور ان کی کشتی میں پانی آ جانے کی وجہ سے کشتی ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر مانی کہ اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس خاتون کی اڈی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا اور ان لوگوں نے سود کی اڈی سے کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی، اور وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی کشتی سے نجات پانے کا پورا واقعہ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافی عفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ وہ شہوت پرست آدمی سے کہے کہ تو جب میرے پاس آتا ہے تو اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت عوض کے پاس جائیں اور اسے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا، خلادہ کے دروازے پر آئے اور دکل باب کیا۔ وہ دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ جو ہی آپ کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا، کیا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلادہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے اور فرمایا ہے کہ تم بہشت میں میری ہم نشین ہوگی۔ خلادہ نے کہا، آپ کو شبہ ہوا ہے، وہ میں نہیں ہوں گی بلکہ میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے کیونکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کہ کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا کہ میں ایک ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ جو بھی دکھ تکلیف ہو، خواہ نقصان ہو یا کوئی حاجت یا بھوک پیاس، میں نے کبھی اس کے رفع کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، اور نہ ہی خدا سے میں نے ان مشکلات اور نقصانات کے عوض کچھ مانگتی ہوں بلکہ اس کا ہمیشہ شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم ان خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوئی ہو۔